السلام علیکم۔ سشانت سنگھ انڈیا کا ایک بہت بڑا ایکٹر تھا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے اس کی موت کی خبر سنی کہ اس نے سوسائڈ کیا ہے۔ بڑا دکھ ہوا۔ اس کے لاکھوں فینس تھے اور یقیناً کروڑوں روپے کا مالک ہوگا۔ لڑکیاں اس کے آگے پیچھے بھاگتی تھیں اور فیم بھی بہت زیادہ تھا۔ کافی فلمیں وہ کر چکا تھا اور آگے اس نے کانٹریکٹ کیا ہوا تھا جو فلمیں اس نے کرنی تھی۔ لیکن ایک چیز سمجھ سے باہر ہو گئی کہ سب کچھ ہونے کے باوجود بھی وہ اپنی اس زندگی کو، اپنی گلیمر بھری زندگی کو، رنگینیوں کو خیر بات کہہ کے خودکشی کر گیا۔ خیر یہ کانسیپٹ ان لوگوں کو سمجھ نہیں آئے گا، یہ چیز ان لوگوں کے ذہن میں نہیں آئے گی کہ جو زندگی اور موت کا جو فلسفہ ہے وہ نہیں سمجھتے۔ لیکن ہمارے لیے سمجھنا آسان ہے، کیونکہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ تمہارا دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے، تمہیں دنیا میں بھیجا کس نے ہے، تم دنیا میں کس لیے آئے ہو، تمہیں یہاں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، تمہاری زندگی گزارنے کے کچھ رولز ہیں، کیا چیزیں تم نے چھوڑ کے کرنی ہیں، کیا چیزیں تم نے نہیں کرنی، کس طرح تم لوگوں نے زندگی گزارنی ہے، یہ ہمیں بتایا گیا ہے۔ اور وہ کس نے بتایا ہے؟ وہ ہمارے خالق اور مالک اللہ پاک نے بتایا ہے۔ اور وہ راستہ ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی سے ملتا ہے۔ اب ایک بات تو کلیئر ہو گئی ہے کہ سارا کچھ حاصل کر کے بھی آپ کو سکون نہیں ملے گا۔ اس کی جب ڈیتھ کا میں نے سنا تو میرے فوراً ذہن میں وہ آیت آئی کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ تم جتنا مرضی بھاگ لو، دوڑ لو، جتنی مرضی کوششیں کر لو، تمہیں اللہ کی یاد کے علاوہ اور اس کے ساتھ دوستی کیے بغیر تمہیں چین نہیں آئے گا۔ دنیا کی ہر چیز اس کے پاس موجود تھی، لیکن وہ پھر بھی اپنی زندگی کو ختم کرنے پر مجبور ہو گیا، کیونکہ اس بیچارے کو پتہ ہی نہیں تھا کہ اس مرنے کے بعد بھی ایک اور زندگی ہے۔ وہ شاید یہی سوچ کے اس دنیا سے گیا کہ یہاں کی جو پرابلمز ہیں، سٹریس ہے، پریشانی ہے، اس سے میری جان چھوٹ جائے گی۔ لیکن ایک دم جب اس کی آنکھ اگلے جہان میں کھلے گی تو کیا گزرے گی وہ آپ سب لوگوں کو مسلمان ہونے کے ناطے پتہ ہے۔ تو اس کے بعد ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ ہم اس طرح زندگی گزاریں جیسے بھیجنے والے نے بتایا ہے، کہ جس نے ہمیں بنایا ہے وہ ہم سے کیا چاہتا ہے اور ہم نے کیسے زندگی گزارنی ہے۔ ہمارے پاس ایک صاف ستھرا بہترین راستہ ہے جو اس خالق اور مالک نے بتایا ہے، تو ہمیں اس کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب تم میری چاہت کے مطابق زندگی گزارتے ہو اور اپنے عمل کو اچھا کرتے ہو تو میں تمہاری زندگی کو آسان بنا دیتا ہوں، اور جب تم اچھے کام کرتے ہو، اچھے اعمال کرتے ہو تو سب سے پہلے میں تمہاری زندگی میں سکون بھر دیتا ہوں۔
پیسہ، گاڑیاں، بڑے گھر، بنگلاز اور فیم اور میڈیا اور یہ شہرت، یہ سب کچھ معنی نہیں رکھتی میرے خیال سے. کہ اس کے باوجود بھی اگر سوسائڈ ہی کرنا ہے اور زندگی کو ختم ہی کرنا ہے تو پھر کیوں نہ وہ راستہ اپنایا جائے جو اس کائنات کے بنانے والے نے، اس کے سسٹم کو ڈیولپ کرنے والے نے بتایا ہے. اور آپ جب کسی اسٹیٹ میں رہتے ہو نا، کسی جگہ پہ رہتے ہو، کسی سوسائٹی میں رہتے ہو، تو آپ کو جو اس کی سسٹم ہوتا ہے، اس کے جو رولز آف ریگولیشنز ہوتے ہیں، ٹریفک رولز ہوتے ہیں، ان کو فالو کرنا پڑتا ہے. جب آپ ان کو فالو کر کے چلتے ہو تو آپ کے لیے آسانی ہوتی ہے. آپ ایک چھوٹی سی اگزامپل لے لیں کہ آپ سگنل توڑ دیتے ہو تو آپ کو فائن ہو جاتا ہے. تو یہ کائنات جو ہے، یہ جو زمین ہے جس پہ ہم چل رہے ہیں، اور یہ جو باڈی ہے اور اس کا جو باڈی کے پارٹس ہیں، اس ہر چیز کا مالک اللہ ہے اور اسی نے ہمیں بنایا ہے. جب ہم اس کی بتائے ہوئے راستے پر چلیں گے اور اس کے بتائے ہوئے راستے پر زندگی گزاریں گے تو ہمارے لیے آسانی ہوگی. جب ہم اس سسٹم کو فالو کریں گے، کیونکہ جو بنانے والا ہے، سکون بھی اس کے ہاتھ میں ہے، عزت بھی اس کے ہاتھ میں ہے، شہرت بھی اس کے ہاتھ میں ہے، سارا کا سارا نظام اس کے ہاتھ میں ہے. جب آپ اس کی بنائے ہوئے سسٹم کو فالو کر کے چلو گے تو اللہ سب سے پہلے آپ کی زندگی کو سکون سے بھر دیں گے اور آپ کے لیے آسانیاں پیدا کر دیں گے، اور آپ ڈپریشن سے، پریشانیوں سے بچے رہیں گے. تو میرا یہ میسیج اس لیے ہے کہ میں کافی دیر سے، جب سے اس کی ڈیتھ کا سنا ہے، میں بہت زیادہ سوچ رہا تھا کہ آخر کیا ایسی وجہ ہو سکتی ہے کہ اس بیچارے نے اپنی زندگی ہی ختم کر لی. تو اس سے ہمیں ایک راستہ ملتا ہے، ایک سبق ملتا ہے کہ ہمیں اپنے خالق، اپنے مالک کی مان کے چلنا چاہیے. ہمارے لیے راستے طے کیے گئے ہیں، ہمیں دنیا میں ایسے بے لگام نہیں بھیجا گیا. ہمیں اس سسٹم کو فالو کرنا پڑے گا، اس سسٹم کے بنانے والے کی احکام کو فالو کرنا پڑے گا. جب ہم اس کو فالو کریں گے تو ہماری زندگی آسان سے آسان ہوتی جائے گی، اور ہم مرنے کے بعد بھی ایک آسان زندگی گزاریں گے. تو اللہ ہم سب کو معاف فرمائے اور اپنے بتائے ہوئے احکام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے لیے اس زندگی میں اور آگے والی زندگی میں آسانیاں نصیب فرمائے. باقی آخری بات کہ زندگی کی جو مشکلات ہیں ان کا حل موت نہیں ہے، اس کا حل سوسائڈ نہیں ہے، اس کا حل زندگی کو ختم کرنا نہیں ہے. زندگی میں جو بھی مشکل آئے گی اس کا اینڈ ختم ہونا ہی ہے، وہ ایک ٹائم پہ آ کے ختم ہو جاتی ہے. لیکن آپ کی جب ایک بار زندگی چلی جاتی ہے تو وہ واپس نہیں آتی. اپنا اور سب کا خیال رکھیں اور